بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکانا یہ بھی ثابت ہے، یہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمات سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات پڑھا کرو، شیطان اور ہر قسم کی فتنے سے ان چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اسی حدیث کے اندر آگے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور اس حدیث کو پورا کرنے سے پہلے بتا دوں یہ مسنون اعمال کے بہت زیادہ پابند تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کرنے والے تھے، کئی بیانات میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ اپنے بچوں کو جو یاد کر سکتے تھے ان کو یاد کراتے تھے، اور جو یاد نہیں کر سکتے تھے تعویذ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ صحابی رسول تو گلے میں تعویذ ڈال رہے ہیں اور آپ گلے میں تعویذ ڈالنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ صحابی سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا تعویذ کے طور پر لکھ کر دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ تعویذ لکھنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج زیادہ سمجھدار آ گئے آپ، صحابی ایسا عمل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ جس بات کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے خشک صوفی جو ہوتے ہیں نا، وہ علاج بھی نہیں کرتے اور دم بھی نہیں کرتے، علاج بھی نہیں کرتے، نہیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو آپ نے کوئی ذریعہ بھی تو کرنا ہوگا، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کھلائے گا، پھر اللہ کھلائے گا نا۔ وہاں پہ دوڑ لگاتے ہو، رزق کے لیے دوڑ لگاتے ہو، کھانے کے لیے نوالا اٹھانے کے لیے آپ ہاتھ لے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کھلائے گا نا۔ ہاتھ یہاں پہ رکھے رہو، اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، گلاس اٹھاتے ہو، کولر سے مٹکے سے پانی بھرتے ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پلاتا، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، لیکن اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ دوائی کے ذریعے ہوں چاہے وہ دم تعویذ کے ذریعے، یہ اختیار کرنا۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، علاج اور معالجہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، ہماری نظر اس علاج پہ نہیں ہوگی، ہماری نظر اللہ تعالیٰ پہ ہوگی کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ دوا تقدیر الہی کو پھیر دیتی ہے؟ دوا تقدیر الہی کو پھیر دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوا کرنا بھی تقدیر الہی ہے، دوا کرنا بھی تقدیر الہی ہے، یعنی علاج کرنا چاہیے، چاہے وہ دم تعویذ کے لیے یا وہ دوائی کے ذریعے۔ آخری بات جو سب سے ضروری ہے وہی ہے، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات رکھ دیے کہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، نبی کی فرمان کے اندر تاثیر ہے، مسنون اذکار کے اندر تاثیر ہے، صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے، تو بس ہن ڈھولن لڑکئی ودیوں کی چیز بنماز چھوڑ دو۔ اکثر جو ہمارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے نا کہ تعویذ اور دم اس چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وظیفہ بتاؤ، میں اس کی حالت کو بام گیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب اگر فجر کی نماز رہ جائے تو پھر؟ میں نے کہا جب قضا پڑھو تو پھر اس کے بعد پڑھ لو۔ کہا قضا بھی نہ کر سکوں؟ میں نے کہا پھر وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وظیفہ کیوں کر رہے ہو؟ وظیفہ آپ کو کیا دے گا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، تعویذ تو کیا اگر پورا قرآن مجید کو بھی کسی غلاف کے اندر باندھ کر وہ اپنے گلے میں لٹکا لینا تو یہ قرآن مجید بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ توجہ رکھنا، بعض لوگ آدھی بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ فرض نماز اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ فائدہ نہیں دے گا۔ ایک طرف تم فرض نماز کو چھوڑ رہے ہو اور خالی قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، جو قرآن تمہیں کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کا تو تم انکار کر رہے ہو اور اس کو گلے سے لگائے ہوئے، تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔